السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمًا وَعِلْمًا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں کہ جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا
اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگے دوہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق کا ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنی جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر سدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم تختہ عرش پہ ایسی بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید اس تختہ عرش پہ کوئی دوسری قوم اتنی بد نصیب نہ ہو، جبکہ انسانیت کو عروج پہ پہنچانے والا اور انسان کو انسانیت سے آگاہ کرنے والا وہی ضابطۂ حیات تھا جو اللہ نے اس قوم کو دیا۔ مگر بد نصیبی تو دیکھیے کہ جس کو یہ ملا وہ اس سے کما حق کا فائدہ نہ اٹھا سکا، لیکن جو اس کو رب کا پیغام نہیں مانتے، جو اس کو زندگی کے لیے دستور حیات نہیں تسلیم کرتے، اس قوم نے اس دستور سے وہ کچھ حاصل کیا کہ جس کی بنیاد پہ وہ بام عروج پہ زندگی بسر کر رہی۔ یہ مسلمان کی بد نصیبی ہے۔ قرآن آیا، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لوگوں تک پہنچایا اور اپنا کردار بھی پیش کیا، پھر اس کردار کی جھلک کما حق کا ان لوگوں میں نظر آتی ہے جنہوں نے اپنا ہاتھ محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ جیسا وہ عظیم رسول تھا ویسے وہ اس کے عظیم ساتھی تھے۔ نہ اللہ نے تخلیق کائنات میں ایسا رسول پیدا کیا اور نہ رسول کے ایسے صحابہ پیدا کیے، وہ بھی انسانوں میں لاجواب ہے، یہ بھی انسانوں میں لاجواب ہیں۔ نہ اس سا کوئی، نہ ان جیسا کوئی۔ یہ بات محبت کی بنا پہ نہیں، لگاؤ اور تعلق کی بنا پہ نہیں، بلکہ ان کا کردار ایسا ہے کہ اپنوں نے بھی ان کے کردار کو سلام کیا، دشمنوں نے بھی ان کا احترام کیا، قاتل و مقتول ان کی عزت کرتے ہیں اور ان کی
بلندی، رفت اور شان کو سلام کہتے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا. اللہ نے کہا کہ اے مومنو سنو، عرش معلیٰ کو اٹھائے ہوئے فرشتے اور عرش معلیٰ کے ارد گرد رہنے والے فرشتے، ان کا کام کیا ہے، ان کا فریضہ کیا ہے، وہ دن رات کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحمید، اللہ کی ثنا. یہ کیوں؟ یؤمنون بہ، کہ وہ فرشتے اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں. جب اللہ پہ ایمان کا اظہار کیا تو پھر کائنات کی کوئی دوسری سوچ، کوئی دوسرا تصور ان کے ذہنوں میں نہ رہا. وہ اللہ کو مانتے ہیں کہ ساری کائنات کا تخلیق کار ہے، کونین کا اختیار اس کے ہاتھ میں ہے، جو چاہے جب چاہے کرے، نہ کوئی اس کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والا اور نہ ہی کوئی اس کے مد مقابل کھڑا ہونا. اللہ تو ہی تو ہے، لا الہ الا اللہ. یہ فرشتوں کا ایمان ہے. یؤمنون بہ، وہ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے کے بعد وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ تو ہی تو ہے. یہ ایمان ہے جو فرشتوں کا ہے، اور اس ایمان کا مطالبہ اللہ کا انسانوں سے ہے. تو کیا جو لوگ ایمان کا اظہار کرتے ہیں آج انسانوں کی صورت میں، کیا ان کی سوچ بھی یہی ہے؟ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو تخلیق دیا، انسانوں کو تخلیق دیا، ان کو جنت سے نکالا، پھر ان کی طرف پیغام بھیجا کہ تم جنت میں کیوں کر داخل ہو سکتے ہو. جنت میں داخلے کی چابی لا الہ الا اللہ ہے. وہ آج ہم بھی پڑھتے ہیں. ثقلین کے تاجدار محمد الرسول اللہ سے تعلق کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. اللہ کہتے ہیں، فرشتے بھی کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی نہیں. پھر وہ کہتے ہیں تو ہی تو ہے. لیکن انسانوں کی صورت میں ایمان لانے والے اور لا الہ الا اللہ کہنے والے یہ نہیں کہتے کہ اللہ تو ہی تو ہے. ہم کہتے ہیں وہ بھی ہے جو لاہور میں لیٹا ہوا ہے، سیال کوٹ میں لیٹا ہوا بھی ہے، مٹھن کوٹ میں لیٹا ہوا ہے، ملتان میں لیٹا ہوا ہے، وہ بھی ہے، وہ بھی ہے، وہ بھی ہے. فرشتے کہتے ہیں اللہ تو ہی تو ہے. ایمان یہ ہے. اور اللہ کہتے ہیں وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، وہ فرشتے کون؟ عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے. یہ اللہ کی سلطنت میں ان اراکین کا ذکر نہیں جو عام طور پہ اللہ نے تخلیق دیے ہیں فرشتے، بلکہ مقربین مخصوص جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور عرش کے ارد گرد اللہ کی ثنا کرتے ہیں، تحمید کرتے ہیں، تمجید کرتے ہیں. وہ فرشتے جہاں اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کی تحمید کرتے ہیں، وہ مومنوں کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا بھی مانگتے ہیں.
رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن کی یہ آیات کب آئیں؟ جب اصحاب رسول بہت پریشان تھے، بے چین رہا کرتے تھے، بے قرار رہا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کافر زبان درازی کرتا تھا، تان کے نشتر چڑھاتا تھا، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا تھا۔ کافر کی طاقت کو دیکھ کے اپنی بے بسی پہ نظر ڈال کے صحابہ پریشان ہوتے تھے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ تم تو چیز ہی کچھ اور ہو۔ او کافر تم پہ تان کرتے ہیں، عرش اٹھائے ہوئے فرشتے تمہارے لیے بخشش مانگتے۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے عرش کو اٹھانے والے فرشتے، عرش کے اردا گرد طواف کرنے والے فرشتے اللہ سے محمد الرسول اللہ کے ساتھیوں کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ مقصود کیا ہے اللہ کا؟ کہ تخلیق کائنات میں ساری تخلیق سے اعلیٰ اور بالا تمہاری ذات ہے، اور ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان کے ساتھی، صرف فرشتے ان کے لیے بخشش کی دعا نہیں مانگتے۔ فرشتے بھی وہ نہیں جو سلطنت خداوندی میں عام ہیں، بلکہ خاص فرشتے محمد الرسول اللہ کے صحابہ کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ اللہ کے محبوب و مقبول ہیں اور وہ خیر الخلائق ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ صحابہ، کوئی آدمی آئے بات کرے، ان کی سنے، انہیں سنائے اور پھر جانچے کہ واقعی یہ خیر الخلائق ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی کے صحابہ کے چہروں کو دیکھ کے انسان کو احساس ہوتا ہے کہ کائنات میں یہ خیر الخلائق لوگ ہیں۔ یہی سبب ہے کہ صحابہ کو دیکھ کے کافر، دشمن، برسرے پیکار اپنی نگاہ اٹھا کے دیکھتا ہے تو وہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ ان جیسے لوگ تختہ عرش پہ کوئی دوسرے نہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب مسلمان شام پہ حملہ آور ہوئے تو شامی رہبان، درویش، علم والے لوگوں نے کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کے صحابہ کو دیکھا اور کہنے لگے کہ ہماری کتابوں میں جو عیسیٰ کے حواریوں کی شان بیان کی ہوئی ہے، یہ لوگ تو اسی شان کے مالک ہیں۔ کن کو کہا؟ صحابہ رسول کو۔ سبب کیا تھا؟ ان کا کردار ایسا تھا، ان کے لیل و نہار ایسے تھے کہ کہنا پڑا اقبال کو، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ محمد رسول اللہ کے صحابہ فرشتوں سے اعلیٰ اور افضل ہیں، اور انہوں نے اس بات کو ثابت کیا کہ وہ اعلیٰ و افضل ہیں۔ ایسا ہی کہتے ہیں۔ جن لوگوں کو دیکھ کے عیسائیوں نے کہا تختہ عرش پہ اگر کوئی اس صفات کے حامل ہیں جس صفات والوں کی تعریف اللہ نے انجیل میں کی ہے، تو یہ محمد کے ساتھی ہیں۔ وہ سب ان میں ایک وہ بھی تھا جس پہ شاہ حبش نے دیکھ کے ایسا اعتماد کیا
کہ کائنات کی سب سے بڑی امانت اس کے سپرد کر دی. صحابہ حبشہ کو ہجرت کر کے گئے ہیں. ابھی سفیان کی بیٹی بھی ہے, ابھی یہ کافر ہے. حبشہ میں خاوند اس کا مرتد ہو گیا. سمجھاتی رہیں, عقل دیتی رہیں, شعور دیتی رہیں, لیکن بات نہیں بنتی. اسی بدنصیب زندگی میں وہ اس جہان کو خیر بد کہہ دیتا ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوتا ہے کہ ام حبیبہ دیار غیر میں, غریب الوطنی میں اپنے خاوند سے محروم ہو گئی. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹکا لگا. اللہ کے نبی نے اپنے قلمکار کو کہا, اپنے کاتب کو کہا کہ شاہ حبشہ کی طرف یہ میرا خط لکھو. اس کو ایمان کی دعوت دی اور فرمایا کہ یہاں جو ام حبیبہ ہے جس کا خاوند فوت ہو گیا ہے, اس کو میرے نکاح کا پیغام دو. چنانچہ شاہ حبش نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی کا پیغام دیا. وہ کہتی ہیں کہ کائنات میں اس سے بڑی میری خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ میں دامن مصطفیٰ کے ساتھ وابستہ ہو جاؤں. میں راضی ہوں. شاہ حبش نے نبی کائنات محمد الرسول اللہ کا نکاح پڑھا دیا اور پھر چاہا کہ اس کو محمد الرسول اللہ کے پاس پہنچایا جائے. کیسے؟ حالات کیسے ہیں, لیل و نہار کیسے ہیں. پھر اس نے انتخاب کیا کہ وہ کون انسان ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی امانت دی جائے صلی اللہ علیہ وسلم. اس شاہ حبشہ کی نگاہ جس شخصیت پہ پڑتی ہے وہ محمد الرسول اللہ کا غلام شرجیل بن حسنہ ہے. ایک صحابی رسول جس کو اس قابل سمجھا کہ وہ اس لائق ہے کہ اس پہ اعتبار کیا جائے اور اس کے ہاتھ میں یہ امانت دے دی جائے. کہا اپنی نگرانی میں اپنے آقا محمد الرسول اللہ کی بیوی کو لے جاؤ. یہ کیا تھا؟ جن کے چہرے کو دیکھ کے وہ لوگ بھی اس کو سلام کہتے ہیں جو اس کے خلاف میدان کارزار میں تلوار اٹھا کے آتے ہیں. تم اور ہم یکجا نہیں رہ سکتے. زمین پہ عیسویت کا نام لینے والے رہیں گے یا محمد کے علم بردار رہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. دشمنی یہ ہے, غصہ یہ ہے, لیکن عدل کہتا ہے, شرافت کہتی ہے کہ یہ جو لوگ ہمارے مد مقابل آئے ہیں زمین پہ ان جیسا انسان کوئی دوسرا نہیں ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غلام محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے اور پھر خود کو بھول جاتا ہے اور ساری کائنات کو بھول گیا. اور یہی افتخار ہے صحابہ کا کہ صحابہ جب محمد الرسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہوئے انہوں نے خود کی نفی کر دی. اگر ان کے پیش نگاہ کوئی چیز ہے تو محمد الرسول اللہ کا دین ہے. ان کی سوچ اور فکر یہ ہے کہ اپنا رہنا ضروری نہیں, زمین پہ محمد کے دین کا رہنا ضروری ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان لانے کے بعد, خیبر کے بعد, فتح خیبر کے بعد تلوار ہاتھ میں لی ہے
دین محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر علمبردار یہ دین کے لیے میدان میں نکلا اور میدان میں موت سے ہمکنار ہوا۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی آبیاری، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میری زندگی کا واحد مقصد یہ ہے کہ دنیا میں قرآن کا علم بلند کیا جائے، محمد کے پیغام کی طرف لوگوں کو بلایا جائے۔ زندہ ہوں تو اس سبب، مروں گا تو اسی سوچ پہ۔ یہ محمد رسول اللہ کے صحابہ کی سوچ ہے۔ میں نے اس کیا تھا نا، ایک ایک صحابی کا نام لیں، تاریخ کے سمندر میں غوطہ زن ہوں، جب کسی صحابی کو منتخب کر کے آپ باہر لائیں گے تو آپ کا دل کہے گا کہ ایسے ساتھی اللہ نے صرف محمد رسول اللہ کو دیے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ایک شخص نے عرب میں دعوی نبوت کر دیا اور محمد رسول اللہ کو پیغام بھیجا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ مانتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پہلے یہ بدبخت مومن تھا، ایمان رکھتا تھا، پھر اس نے دیکھا کہ اتنی عزت، اتنا وقار، نبوت کا دعویٰ کر دیا، میں بھی نبی ہوں، اور اللہ کے نبی کو پیغام بھیجا کہ آپ بھی نبی ہیں، میں بھی نبی ہوں، آپ بڑے نبی ہیں، میں چھوٹا نبی ہوں۔ جیسے یہ قادیانی آج کہتے ہیں نا کہ ہمارا نبی مرزا غلام احمد اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کی حیثیت نہیں رکھتا بلکہ چھوٹا ہے ان کے ماتحت۔ یہ مسلمہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم بڑے ہو لیکن میں چھوٹا ہوں، میرے تیرے بعد سلطنت کا حق مجھے ہے، جیسے تم پہ جبریل آتا ہے ویسے مجھ پہ بھی فرشتہ آتا ہے، جیسے تم رسول ہو ویسا میں بھی رسول ہوں، جیسے اللہ تجھ سے تعلق رکھتا ہے ایسا اللہ مجھ سے تعلق رکھتا ہے۔ ادھر تو ادھر میں، ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے سلسلہ نبوت اور رسالت مجھ پہ ختم کر دیا ہے۔ جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ صادق نہیں، کاذب انسان ہے۔ اور صحابہ کو کہا کہ یہ دعوی نبوت کرنے والا اللہ کا باغی ہے اور محمد کا باغی ہے، اس کی جگہ زمین کے اوپر نہیں، زمین کے نیچے۔ اصحاب رسول نے اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق اس کے خلاف ایکشن میں آئے، لیکن رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مقابلہ کی پیشتری اس جہاں سے رخصت ہوئے۔ ایک اور کوہرام بپا ہوا، لوگ ارتداد اختیار کرتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر کے سر پہ خلافت کا تاج رکھا تو ارشاد فرمایا، لوگوں سن لو، میری ہڈیوں سے گوشت جدا کیا جا سکتا ہے لیکن کوئی شخص محمد کے پیغام سے غداری کر کے زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور پھر ابی بکر صدیق نے مرتدین کے خلاف لشکر بھیجے اور اس کے خلاف جس شخص کو منتخب کیا گیا وہ شرجیل بن حسنہ تھے۔ نام آپ نے سنے، کردار کا پتہ نہیں کہ اللہ کے نبی کے جس صحابی کا نام میرے سامنے ہے اس کا کردار کیسا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کرنے کے لیے جس شخص نے رسالت کا پرچم بلند کیا
اس نے ایسے ہی لوگ اکٹھے کیے تھے جیسے دلدار لوگ ہوا کرتے ہیں. یہ بھی جنت کی بشارت دیتا تھا، یہ بھی اللہ سے تعلق کا اظہار کرتا تھا، یہ بھی وحی کی بات کرتا تھا. صدیق اکبر نے اس کی طرف سب سے پہلے ایک چھوٹا سا لشکر بھیجا. سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں گئے. یہاں بہتات تھی لشکر کی، بہت بڑا انبوئے کثیر. اس کے ساتھ ہے کہ محمد تو فوت ہو گئے، نبی تو یہی ہے. آمنا سامنا ہوا، چھوٹا تھا لشکر تھا، اس نے دبا دیا. شرجیل وہاں پہنچتے ہیں. اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیچھے کیا اور اپنے لشکریوں کو کہا کہ ابھی اس سے ٹکرانا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی اس دین کی بات کرتا ہے جو آسمان سے آتا ہے. ان عرب کے بدوؤں کو کیا پتا کہ نبی کس کو کہتے ہیں، نبی کیسا ہوتا ہے. سوچ سمجھ کے صدیق اکبر کو پیغام بھیجا کہ امیر المومنین خلیفہ رسول مسیلمہ بہت بڑا لشکر لے کے آیا ہوا ہے، ہم اس کے مقابلے میں بہت کم ہیں، ضرورت تو نہیں ہم ٹکرائے تو پہاڑ بھی پناہ مانگے گا، ہم دریا میں اترے دریا بھی خشک ہو جائے گا، سمندر ہمارا راستہ نہیں روک سکتا. اللہ کے نبی کا وہ محبوب، اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والا ایمان کا اظہار کرتا ہے. ٹکرا سکتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ مسلمانوں میں کمزوری کا تصور بھی نہ آئے. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر نے بھیجا کہ جاؤ تم بھی شرجیل بن حسنہ کے ساتھ. پھر یمامہ کا میدان گرم ہوا اور کہا مسیلمہ تجھے آج اس بات کا پتہ چل جائے گا اللہ کا تعلق تم سے ہے یا محمد سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم. زمین فیصلہ کرے گی، آسمان فیصلہ کرے گا کہ کس کے تابع دار اللہ کی رضا کے لیے لڑتے ہیں اور کس پہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی. طبلِ جنگ بجا، لشکر سے لشکر بھڑ گیا، گھوڑوں کی ہنہناہٹ، تلواروں کی جھنکار، شور و غل ہے. اور اس شور و غل میں ایک آواز بلند ہوتی ہے کہ آج یہ سرزمین فیصلہ کرے گی کہ محمد کے غلام سچے ہیں یا ایک کاظم نبی کے ماننے والے. یہ فیصلہ یہ میدان کرے گا. مورخ کہتا ہے کہ شرجیل یوں برق کی طرح گرتے ہیں، ان کے ایسے جھپٹتے ہیں جیسے مذہب قوم پہ اللہ کے عذاب کا کوڑا برستا ہے. جس طرف نکلتے ہیں پمال کرتے جاتے ہیں، کاٹتے جاتے ہیں. انسانوں کی چیخ و پکار، گھوڑوں کی ہرہراہٹ، تلواروں کی جھنکار میں جب نرمی آتی ہے، جب اڑنے والی خاک بیٹھتی ہے تو چشم فلک نے دیکھا جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا اپنے ساتھیوں سمیت محمد عربی کے غلاموں کے قدموں میں پمال کیا ہوا پڑا. اور اس میں یہ قیامت پیدا کرنے والا کائنات کے آقا محمد الرسول اللہ کا یہ غلام ہے جس نے کہا اس بات کا فیصلہ ہوگا اللہ کس کے ساتھ ہے. اور پھر جب محمد کریم کے صحابہ نے اپنے اللہ پہ اعتماد کرتے ہوئے اپنے سے 4 گنا لشکر کے حملہ کیا، ہزاروں انسانوں کے قتل کی بنیاد پہ تاریخ نے اپنے دامن میں یہ سمیٹا کہ محمد کریم کے چند غلاموں نے ایک بہت بڑے دشمن
اور ایک بہت بڑی طاقت کو اپنے پاؤں کے نیچے پمال کر کے رکھ دیا ہے. تھے یہ بھی نبی ماننے والے، لیکن اس نبی کے ماننے والے صحابہ جیسا صحابی کائنات میں کوئی نہیں. یہ چند ہوئے میدان کارزار میں ٹکرائے، وہ ان سے 4 گنا تھے. ہزاروں کی تعداد میں لاشوں کو زمین پہ بچھایا، نبی بھی مقتول ہوا، باقی میدان چھوڑ کے بھاگ گئے. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو پائیدار بنانے کے لیے ان لوگوں نے جو کردار ادا کیا ہے، اس کردار پہ آسمان پہ اللہ بھی سلام کہتا ہے. یہ کون لوگ ہیں کہ اہل شام جن کی تعریف ان الفاظ سے کرتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں عیسیٰ کے حواریوں کی جو شان بیان کی جاتی ہے، اس شان کے مالک یہ لوگ ہیں جو آج ہمارے سامنے ہیں. اور پھر یہ عیسائیوں نے اپنے منہ سے نہیں کہا، بلکہ اللہ نے ثابت کیا کہ محمد کے ساتھیوں جیسا کوئی دوسرا ساتھی نہیں ہے. سر شام پہ حملہ آور ہوئے، سب سے بڑا شہر دمشق اس کا محاصرہ کر لیا. بڑے بڑے شاذور انسان جن پہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کو فخر تھا، صدیق اکبر نے ان کو منتخب کر کے شام کی فتح کے لیے بھیجا. جہاں تلوار کا کردار تھا، تاریخ کے اوراق روشن سورج کی طرح اپنے دامن میں یہ بات سمیٹے ہوئے ہیں، جہاں تلوار نے کردار ادا کیا ہے، وہاں بڑا کردار محمد کے صحابہ کے کردار نے کیا ہے، ان کی سوچ نے کیا ہے، ان کے فکر نے کیا ہے، ان کے خیالات نے کیا ہے. جب طے بر طے شکست ہرکل نے دیکھی، وہ تو کہنے لگا بد نصیبو، آدھی دنیا میں تمہاری حکمرانی ہے، یہ ننگے پاؤں، پھٹے کپڑے، سر پہ گردآلود سر، جہاں جاتے ہیں تمہاری طاقت کو پمال کرتے ہیں. سبب کیا ہے بتاؤ مجھے، ایسا کیوں ہے؟ تھوڑے سے لوگ اور تم لاکھوں کی تعداد میں ہو، یہ میدان میں تمہارے قدم جمنے نہیں دیتے. آپ نے ایک مقرب کو بلایا، کہتے ہیں بتلا سکتے ہو ان شکستوں کا سبب؟ کہنے لگا بادشاہ سلامت، ان لوگوں کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. اور کن کی بات کی؟ ہرکل کے اس محبوب مقبول ساتھی نے جس پہ ہرکل کو اعتماد تھا. کیوں کہتا ہے ان لوگوں کا ہم سامنا نہیں کر سکتے؟ وہ کون لوگ تھے؟ آج کے بازیگر، ملا، ضمیر بیچنے والے، صحابہ پہ تان کرنے والے. اور تمہیں شرم آنی چاہیے، ان کے تقدس کی گواہی وہ قاتل دیتا ہے جو ان کو قتل کرتا ہے، وہ مقتول دیتا ہے جو ان کے ہاتھوں سے قتل ہوتا ہے. سبب کیا ہے؟ کہنے لگا سبب یہ ہے کہ یہ لوگ سارا دن اپنے دین کی بڑھائی کے لیے، اپنے دین کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے تلوار لیے ہمارے خلاف میدان کارزار میں برسر پیکار ہوتے ہیں. جب رات پڑتی ہے، لڑائی ہٹتی ہے، ان کے قریب صفیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ رات کو، دن کو تکبیر کے نعرے بلند کرنے والے رات کی تاریکی میں اپنے اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کے سسکیوں کے ساتھ روتے. اور تمہارے فوجی دن کو لڑتے ہیں، رات کو شراب پیتے ہیں اور عورتوں کے ساتھ اپنا بیڑا غرق کرتے ہیں، منہ کالے کرتے ہیں. یہ لوگ محمد کے صحابہ کے ساتھ کس طرح مقابلہ کر سکتے ہیں؟
کوئی ایک صحابی تھا؟ ہزاروں جن کو کوئی نہیں جانتا. شام کے عیسائیوں نے کہا اگر کائنات میں آج کوئی انسان ایسا ہے جو وہ شان رکھتا ہے جو عیسیٰ کے حواری رکھتے تھے، وہ محمد کے صحابی ہے. غیرت تو دیکھو، مسلمانوں میں کھڑے ہو کے مسلمان کا جنم دیا ہوا، مسلمان کا بیٹا کہلانے والا ان صحابہ پہ اعتراض کرتا ہے. جن صحابہ کا احترام ان کا قاتل کرتا ہے، جن کا احترام ان کے ہاتھوں مقتول ہونے والا کرتا ہے. ان سے مقابلہ نہیں ہو سکتا. دمشق کا محاصرہ کیا ہوا ہے، وہ اپنے قلعہ میں ہیں. اللہ کے نبی کے یہ غلام صحابہ رسول نے گھیرا ہوا ہے اس شہر کو، اس قلعے کو. وہ قریب نہیں پھٹکنے دیتے. اور تم بھی آسمان کے مذہب سے تعلق رکھتے ہو، ہم بھی رکھتے ہیں. تم بھی خود کو مومن کہتے ہو، مسلمان کہتے ہو. ہم بھی مومن ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں. قلعہ میں داخل ہو کے دیواروں پہ چڑھ کے تیر برسانے والوں، تمہارا دین حق اور سچ ہے تو میدان میں آؤ. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ عیسائیت کو چیلنج کر رہے ہیں. اگر تمہارا دین سچا ہے، اگر تم سچے ہو، اگر تمہارا ایمان اللہ اور رسول پہ ہے، تو پھر قلعوں میں دیواروں کی اوٹ میں کھڑے ہو کے ہم پہ تیر کیوں برسا رہے ہو؟ میدان میں آؤ. اٹھاؤ تاریخ، آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ تک تمہیں کوئی شخص ایسا نظر نہیں آئے گا جو یہ کردار ادا کرتا ہے اپنے اللہ کے دین کے لیے جو محمد الرسول اللہ کے صحابہ نے کردار ادا کیا. میں نے عرض کیا تھا نا، وہ صحابی جس کو ہم جانتے ہی نہیں، نام رکھا ہوا اپنے بچے کا، لیکن یہ نہیں پتا کہ یہ ہے کون، اس کا کردار کیا ہے، اس کے لیل و نہار کیا ہیں، اس کی اعمال کیا ہے. روکا ہوا بے قرار ہو کے، بے تاب ہو کے حملہ کرتے ہیں، قلعہ کے دروازے تک پہنچتے ہیں، لیکن تیر برسانے والے ان کے سامنے نہیں. وہ بہت بڑی مضبوط دیوار کی اوٹ میں ہے. ان کو تیر لگتے ہیں، تیر برستے ہیں، لیکن بارش کی طرح برسنے والے تیروں میں قلعہ کے دروازے تک پہنچنے والا، قلعہ کے دروازے کو ٹھوکریں مارنے والا اور عیسائیت کو چیلنج کرنے والا محمد رسول اللہ کا غلام شرجیل بن حسنہ بار بار قلعہ پہ حملہ آور ہوتا ہے. حملہ کیا، عیسائی تابڑ توڑ تیر برسا رہے ہیں. ان میں ایک شہید اسلام کی بیوی بھی ہے. شرجیل بن حسنہ کے لشکر میں خامد شہید ہو گیا ہے. اس نے کہا کہ میرے خامد نے محمد کی شان اور عظمت کے لیے شہادت کا جام پیا ہے، میں گھر واپس جانے کے لیے تیار نہیں. جس کے لیے وہ شہید ہوا ہے میں نے بھی شہادت لینی. اور تم تو محمد رسول اللہ کی صحابیات کے ایمان جیسا ایمان نہیں رکھتے ہو. اگر نہ پوچھ لو اپنے حکمرانوں کو، مرتے جا رہے ہیں. جیسے وہ مجاہد تھے نا، آج بھی ہمارے مجاہد چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے، لیکن یہ سیاست کے رسیا، جمہوریت کے ٹھیکیدار یہ فوج کو اپنا مان پورا کرنے نہیں دے رہے. اگر فوج کے ہاتھ میں سب کچھ ہوتا تو انڈیا سے آج فیصلہ ہو جاتا. تیر برستے ہیں، بہت بڑی طاقتور دیوار کے اوٹ سے دیوار سے ٹکرانے کے لیے کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کے صحابہ بڑھتے ہیں. سینوں پہ تیر کھاتے ہیں لیکن آگے بڑھتے ہیں.
آگے بڑھے شورجیل، ان میں ابان بھی ہے جس کا خامد شہید ہو گیا ہے، تیر چلاتی ہے۔ مورخ کہتا بہت بڑی قدر انداز تھی، بڑی تیر انداز۔ ان کے نعروں کے جواب میں جو دیوار کی اور سے محمد کریم کے صحابہ پہ تیر برساتے ہیں، جرأت نہیں کرتے میدان میں آ کے کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کے صحابہ کا مقابلہ کیا جائے۔ لاکھوں کی تعداد میں ہے، یہ ہزاروں کی تعداد میں ہے۔ شام میں جو ٹوٹل لشکر اسلام تھا 40,000 پہ مشتمل تھا، اور اس کا مقابلہ ہر مقام پہ لاکھوں کے ساتھ ہوا ہے۔ پھر بھی پامال ہو رہی ہے شام کی سرزمین محمد کریم کے دیوانوں کے قدموں کے نیچے۔ ام ابان نے تیر مارا تاکہ اس پادری کو جو صلیب بلند کر کے نعرے لگا کے ان کو غیرت دلا رہا تھا، اور یہ کیسی غیرت ہے، گھر میں داخل ہو کے اندر بیٹھ کے کلے کی اوٹ میں تیر چلانے کوئی بہادری ہے، لیکن وہ اس کے نزدیک بہادری ہوگی، وہ غیرت کو جگا رہا ہے۔ ام ابان نے نشانہ باندھ کے تیر مارا اس کے ہاتھ پہ، جس ہاتھ میں صلیب تھی، صلیب زمین پہ گری۔ صلیب زمین پہ گرتی ہے، اللہ کے نام کا غلغلہ ہوتا ہے، اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی۔ غیرت آئی کہ یہ اللہ اکبر کی صدا کیوں بلند ہو رہی ہے ہمارے صلیب کے زمین پہ گرنے پہ، ہماری عظمت پہ۔ عظمت کا سبب جو تھا، باہر نکلے دروازہ کھول کے، اور لاکھوں کی تعداد میں سمندر کی طرح ٹھاٹھے مارتا ہوا 2000 لشکر پہ حملہ آور ہوتا ہے۔ یہ سینہ صبر ہے، آگے بڑھنے سیکھا ہے، پیچھے ہٹنا سیکھا نہیں۔ دبا رہے اس لشکر کو جو لاکھ سے زیادہ تعداد میں ہے، اور ام ابان تیر پہ تیر برسا رہی ہے۔ جب عیسائیوں کا زور محسوس ہوا تو اس نے نشانہ باندھ کے صلیب اٹھائے ہوئے انسان کی آنکھ میں تیر مارا۔ وہ گرتا ہے، چیختا ہے، تڑپ کے اٹھتا ہے، واپس بھاگتا ہے۔ جب سردار کو بھاگتے ہوئے دیکھا، ساری عیسائی فوج بھاگ کے قلعہ میں داخل ہو کے پھر قلعہ کا دروازہ بند کر لیتی، اور ان کا مقابلہ، ان سے مقاتلہ وہ لوگ نہیں کر سکتے جن کے دلوں میں ایمان کی رمق موجود نہیں۔ میدان کارزار میں کار ہائے سر انجام تو وہ دے سکتے ہیں جن کے دلوں میں محمد کی محبت ہو اور اللہ کی توحید کی پرستش ہو۔ یہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کے صحابہ بند کر لیے دروازے، یہاں تک کہ مسلمانوں نے مجبور کر دیا۔ ایک طرف سے خالد بن ولید قلعہ میں داخل ہوئے، ایک طرف سے عیسائیوں نے مسلمانوں کے قائد اور لشکر سے صلح کی بات کی اور دروازے کھول دیے۔ ادھر سے مسلمان صلح کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں، ادھر سے خالد بن ولید تلوار کے زور سے اندر آ رہے ہیں۔ درمیان میں ٹھہرے تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی آگے بڑھ رہے ہیں غلام بنانے کے لیے، قتل کرنے کے لیے۔ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ جو سپریم کمانڈر تھے، انہوں نے کہا نہیں، میں صلح کے ساتھ داخل ہوا ہوں۔ اس لیے صلح کی بنیاد پہ دمشق محمد رسول اللہ کے غلاموں میں قدموں میں نچھاور ہو گیا۔ کردار کا آلہ ابالا تھا جس نے بار بار قلعہ کے دروازے سے ٹکرانا چاہا، اور چاہا کہ اپنی طاقت سے دنیا کو بتلائیں جو محمد کے غلام ہیں ان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، اور جن کے ساتھ اللہ ہوتا ہے کائنات میں کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ فتوحات کرتے ہوئے حمص کے میدان پہ پہنچتے، شہر میں، قلعہ میں، اس کو فتح کر لیا۔
پتا چلا کہ ہرقل نے بہت زبردست لاکھوں کی تعداد میں فوج اکٹھی کی ہے. یہ بات یاد رکھیں، جہاں لاکھوں کی تعداد میں فوج اکٹھی ہوتی ہے وہاں ٹوٹل تعداد مسلمانوں کی 40,000 تھی. حمص کے میدان میں، شہر میں، قلعے میں پتا چلا کہ ہرقل بہت بڑی تعداد میں فوج لے کے آ رہا ہے. ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارد گرد کے کمانڈروں کو اکٹھا کیا اور ان سے بتلایا کہ یہ ہو رہا ہے، مشورہ دو. سیدنا یزید بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ امیر، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی تائید ہمیشہ ہمیں رہی ہے. اسلحہ، طاقت، افرادی قوت کی بنا پہ ہم نے فتوحات نہیں کی، اللہ کی مدد کی بنا پہ کی ہے. ایمان تو لاؤ، سوچو، کبھی غور تو کرو کہ وہ کیا تھے. ہمیں بچوں کو، عورتوں کو قلعہ میں رہنے دینا چاہیے، شہر میں رہنا دینا چاہیے، اور خود باہر نکل کے ان کا مقابلہ کرتے ہیں. پھر کیا ہوا؟ لاکھوں کی تعداد میں تھے. ہم نے لاکھوں کے لشکر دیکھے نہیں. ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ اور کوئی، سیدنا شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے. امیر، مجھے اتفاق نہیں ہے ان کی بات سے. ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم پہ دباؤ آئے تو یہ لوگ ہماری بیوی بچوں کو قتل کر دیں یا لونڈیاں بنا کے ہرقل کے سپرد کر دیں. کیوں ایسا کریں؟ اس کی ضرورت نہیں ہے. پھر امیر کہتا ہے یوں کر لیتے ہیں کہ عیسائیوں کو حمص سے نکال دیتے ہیں. شرحیل کہتے ہیں نہیں امیر، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ ان العہد کان مسئولا، قرآن کہتا ہے، کہا ہم نے عیسائیوں سے عہد کیا ہے، تم اسلحہ چھوڑ دو، ہماری اطاعت قبول کرو، بات گزار بن جاؤ، ہم تمہاری جانوں کی حفاظت کریں گے، تمہارے مال کی حفاظت کریں گے، تمہاری آل اولاد کی حفاظت کریں گے، تمہارے شہر کی حفاظت کریں گے، شہر تمہارا ہم حفاظت کریں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آج یہ بدعہدی کی گئی تو کل قیامت کو اللہ کو کیا جواب دینا ہے؟ اور کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کے صحابہ کا انداز زندگی تو دیکھو. ضرورت ہے، خوف کی فضا ہے، لاکھوں لوگ حملہ کے لیے آ رہے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے ان العہد کان مسئولا، ہم نے ان سے عہد کیا ہوا ہے، اس لیے اپنے عہد کو توڑ نہیں سکتے. جو بھی کچھ ہو جائے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. یہ وہ شخص ہے جس کا نام تو ہم نے اپنے بچوں کا رکھا ہوا ہے، لیکن پتہ نہیں یہ ہے تھی کیا قیامت. کہا سب کچھ منظور ہے، مر جائیں گے، مار دیں گے، لیکن بدعہدی گوارا نہیں. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، بدعہد قیامت کے دن اللہ کے دربار میں مجرم کی حیثیت سے پیش کیا جائے گا. بدعہد کوئی بھی ہو، یہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا فکر ہے، ان کی سوچ ہے. پھر کیا کیا جائے؟ واپس دمشق جاتے ہیں. دمشق گئے، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط آیا کہ ہرقل کی فوجیں جو لاکھوں کی تعداد میں ہیں اردن میں داخل ہو گئی ہیں اور وہ طوفان باد و بارہ کی طرح آ رہے ہیں. اب کیا کریں؟ چلو ادھر ہی چلتے ہیں. یہ تیزی سے ادھر سے نکلے، وہ ادھر سے بڑھا. یرموک کے میدان پہ محمد کے غلاموں اور صلیب کے پرستاروں کا مقابلہ ہوا، آمنا سامنا ہوا. اور فلسطین سے عمر بھی آ گئے.
عمر بن عاص رضی اللہ تعالی، یہ ٹوٹل گنتی کی تعداد پہلے 40,000 تھی، 5,000 سارے مارکوں میں محمد رسول اللہ کے غلام کام آئے ہیں، اور وہ لاکھوں کی تعداد میں رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سامنے کھڑے ہیں۔ کافر کا طوفان ہے۔ مختلف مورخ 5 لاکھ تک ان کی تعداد بیان کرتے ہیں۔ جرموک کے میدان میں جو عیسائی محمد رسول اللہ کے غلاموں کے سامنے، صحابہ کے لشکر کے سامنے کھڑے ہیں، وہ 5 لاکھ کے قریب ان کی تعداد بیان کی جاتی۔ نشے سے چور ہیں، طاقت کا غرور ہے، آج مسلمانوں کو پامال کر دیا جائے گا۔ لشکر کا ایک حصہ جس کے گھوڑے مچلتے ہیں، ہاتھوں سے نکلتے ہیں، جو حملہ کرنے کی سوچ رہا ہے، وہ شرجیل بن حسنہ کا دستہ ہے۔ جب کافر نے دیکھا تو اٹیک کیا کہ اس کو دباؤ۔ لاکھوں کا مجمع جب 2-2.5 ہزار کے لشکر کے حملہ آور ہوا، پاؤں اکھڑ گئے مسلمانوں کے۔ لیکن ایک طاقت جو 500 مجاہدوں کے ساتھ 30,000 فوج کا مقابلہ کر رہی تھی، وہ شرجیل بن حسنہ کا دستہ تھا۔ باقی چلے گئے 500 صحابہ جو اپنے دین کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے 30,000 سے ٹکرا رہے ہیں، میدان نہیں چھوڑ رہے۔ میدان سے نعرہ تکبیر کی آواز آتی ہے، گن گرج ہے اور جھپٹتے ہیں صحابہ۔ ان کی غیرت کو بیدار کرنے کے لیے شرجیل بن حسنہ کی آواز بلند ہوتی ہے، مجاہدو آگے بڑھو۔ اور ان کی طرف دیکھا جن کے قدم پھسل گئے تھے، کہا بد نصیبو، جنت سے جہنم کی طرف جا رہے ہو، آؤ میں تمہیں جنت کی دعوت دیتا ہوں، اللہ کی جنت کو قبول کرو، اللہ کی پکار پہ لبیک کہو۔ صحابہ لوٹے۔ تاریخ کہتی ہے اس طرح حملہ آور ہوئے کہ 30,000 دشمنوں میں ہزاروں کی تعداد میں ان کے پاؤں کے نیچے پوال ہوئے، اور باقی لشکر بھاگ گیا وہاں سے۔ داغ بیٹھی ہوئی ہے مسلمانوں کی۔ لیکن یہ تو 5 لاکھ کے قریب ہیں، یہاں 35,000 ہیں۔ تو کہا یکمشت حملہ کر دو ان پہ۔ حملہ ہوا، 35,000 کا لشکر 5 لاکھ کے لشکر کے قریب مقابلہ کر رہا ہے، لیکن پاؤں اکھڑ گئے، لشکر پھسلنا شروع ہوا۔ مورخ کہتا ہے کہ جرنیل تھے، شرجیل بن حسنہ، یزید بن ابی سفیان، عمر بن العاص، ابو عبیدہ بن الجراح، خالد بن ولید میدان میں گرج رہے ہیں۔ آج وہ منظر پیش کر رہے ہیں صحابہ رسول جو کبھی حنین کے مقام پہ محمد رسول اللہ نے کیا تھا۔ صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے نا، ان لوگوں کی بدا پہ جو نئے نئے مسلمان تھے، تیروں کی بارش ہوئی تو پاؤں اکھڑ کے پیچھے آئے۔ اللہ کے نبی تنہا چند صحابہ کے ساتھ، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں، عبد المطلب کا خون ہے، کٹ جاؤں گا، میدان چھوڑوں گا نہیں۔ وہی صحابہ غیرت دکھا رہے ہیں جو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ نے دکھائی۔ ان اللہ اشترا، یہ ایک آواز آتی ہے، یہ آواز کس کی ہے؟ اس جرنیل کی، اس محمد رسول اللہ کے غلام کی، جس نے کہا تھا دینا تیرے دین کے لیے، مرنا تیرے دین کے لیے، زندگی وہ عظیم ہے جو تیرے لیے ہے، موت وہ عظیم ہے جو تیرے لیے ہے۔ شرجیل بن حسنہ کی آواز آ رہی، اور تاریخ میں 2 آوازیں یرموک کے میدان میں گونجتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ایک آواز جب اس کی باری آئے گی تو پھر بیان کریں گے، یرموک کے میدان میں ان اللہ اشترا من المؤمنین،
کہتے ہیں کہ اللہ نے خرید لی ہے انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، اللہ نے تمہاری جانیں، تمہارا مال خرید لیا ہے اس لیے کہ تمہیں جنت کا وارث بنانا ہے۔ اور بعد آتی ہے ایھا الناس، اور جنت کا سودا کرنے والوں، اور جنت کے متلاشیوں، اور جنت کو ڈھونڈنے والوں، اس میدان میں گرتے ہوئے جنت ملے گی، کہاں بھاگ کے جا رہے ہو؟ صحابہ مڑتے ہیں عقابوں کی طرح، شہبازوں کی طرح، اور اس طرح حملہ آور ہوتے ہیں۔ 5 لاکھ کے قریب عیسائیوں کی فوج ایسے محمد کریم کے عقاب جھپٹتے ہیں، شاہین جھپٹتے ہیں کہ جب گرد چھٹتی ہے تو لاکھ کے قریب عیسائی کٹا ہوا زمین پہ نظر آتا ہے، اور محمد رسول اللہ کا جھنڈا پھریرا لہرا رہا ہے۔ یہ کون ہے؟ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کے صحابہ، جنہوں نے کچھ کر کے دکھایا ہے۔ اور آج بے ضمیروں کا ٹولہ محمد رسول اللہ کے صحابہ پہ اعتراض کرتا ہے۔ شیعہ کی بات میں بار بار کہتا ہوں کہ شیعہ کی بات ان کو چھوڑو، وہ میرا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ مسئلہ تو ان بے غیرتوں، بے حمیتوں کا ہے جو کہتے ہیں یہ ہمیں اہل حدیث ہیں، اور صحابہ کے ایمان پہ اعتراض، جو کہتے ہیں ہم دیوبندی ہیں، صحابہ کے ایمان پہ اعتراض، جو کہتے ہیں ہم بریلوی ہیں، صحابہ کے ایمان پہ اعتراض۔ اور تم میں ایسے کالے کردار کے لوگ جنہوں نے ایران کے سامنے اپنے ضمیر بیچ دیے ہیں تاکہ صحابہ کے ایمان کو داغدار کر کے ان کی عزت و وقار کو کم کیا جائے مسلمانوں کی نگاہ۔ ایسے لوگوں کا وقار کم ہو سکتا ہے، ان کے وقار کے پرچم کو بلند کرنا تو اللہ نے اپنی ذمہ داری لی ہوئی ہے۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا آج تم میری حفاظت کرو، قیامت تک میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ ان پہ کوئی کسی قسم کی میل نہیں آ سکتی۔ جب گھر چھٹتی ہے تو لاکھ کے قریب عیسائی کٹے ہوئے ہیں، 5 لاکھ کے قریب عیسائی لشکر سے 35,000 محمد رسول اللہ کے صحابہ اور تابعین لڑ رہے ہیں۔ اور مورخ لکھتا ہے کہ قسطنطنیہ بھاگ گیا ہرقل، یہ کہتے ہوئے کہ ارض شام الوداع، اب عیسائیت کا سورج غروب ہو گیا، محمد کا سورج طلوع ہو گیا۔ اور یہ طلوع صحابہ کی دست و بازو کی طاقت سے ہے۔ جو ان کا دشمن ہے، جو ان پہ اعتراض کرتا ہے، وہ باغی ہے محمد رسول اللہ کا، باغی ہے اللہ کی توحید کا، اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ صحابہ آپس میں لڑتے، لڑنے دو صحابہ، اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، وہ جانے اور اللہ جانے، تو ٹھیکیدار ہے۔ ہر صحابی انسان ہے، ہر انسان میں کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، کوئی انکار نہیں سے کر سکتا۔ اگر کمی کوتاہی نہیں ہو سکتی تو اللہ کے نبی میں نہیں ہو سکتی۔ ابھی یہ شام میں ایمان تو دیکھو ان لوگوں کا، ابھی شام میں تو طاعون کی بیماری پھیل گئی، اس طرح کے انسانوں کی صفیں لپیٹی جا رہی ہیں۔ عمر بن عاص کہتے ہیں کہ لشکر اسلام کو اس جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے، وہاں چلا جانا چاہیے جہاں طاعون نہیں ہے۔ ایک صحابی اٹھ کے کہتا ہے اس مقام پہ جہاں عمر بن عاص اور یہ ہیں، کہا سنو، میں نے کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ یہ مومن کے لیے رحمت کا سبب ہے طاعون۔ اور اللہ کے نبی نے کہا بہت سارے اللہ کے ولی، نیک، مقدس لوگ طاعون کا شکار بنے ہوئے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ رحمت ہے مومن کے لیے۔ میں اس جگہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اس بیماری سے موت کو گلے لگا سکتا ہوں لیکن محمد کے فرمان کو پسے پشت نہیں ڈال سکتا۔ اور پھر اس بیماری نے اسی مقام پہ اس انسان کو اپنے دامن میں لیا تھا، اسی بیماری نے۔ کیا ہے یہ؟ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقیدت، پیار اور محبت کی انتہا رکھنے والا۔ اللہ کے نبی گھر میں تشریف فرمائے تو ایک عورت آتی ہے، شفا، اللہ کے نبی مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، مجھے مہیا کرے۔
اور یہ ابر کرم جود و سخا کا بادل ہر پہ برستا ہے، جھولیاں بھر کے دیتا ہے. لیکن اب تو کچھ نہیں شفا، میرے پاس کچھ نہیں، میں نہیں دے سکتا. نہیں، اللہ کے نبی مجھے دیں. یہ اصرار کرتی ہیں. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ انکار کرتے ہیں، اور ان کے پاس کھانے کا لقمہ ہو، بھوک سے پیٹ خالی ہو، کوئی سوال کرنے والا آ جائے تو محمد کا لقمہ منہ پہ نہیں جاتا، اس کی طرف جاتا ہے. ایسا جود و سخا کا بادل ہے. اب تو کچھ نہیں ہے شفا، کچھ نہیں ہے. اللہ کے نبی سے باتیں کرتی. اللہ کے نبی نماز کے لیے اٹھ گئے، نماز پڑھنے کے لیے. یہ یہاں سے اٹھتی ہیں، اپنی بیٹی کے گھر جاتی ہیں. قریب یہ گھر جا کے دیکھا کہ داماد گھر بیٹھا ہوا ہے. بڑے غصے میں آئی. او مومن، مسلمان، اذان ہو جائے، نماز کا وقت، مسلمان گھر ہو، تیرے دل میں خدا کا خوف نہیں؟ مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا، تم گھر میں بیٹھے ہوئے ہو. ماں سے جھڑکیاں پڑ رہی ہیں. سر اٹھایا، خالہ میرے پاس قمیص نہیں ہے. کہاں گئی تیری قمیص؟ کہنے لگا کہ میں باہر سے آ رہا تھا کہ میرے آقا محمد رسول اللہ مجھے ملے. ارشاد فرمایا کہ شرجیل، محمد کے پاس اس وقت قمیص نہیں ہے، یہ عاریتن دے دو، اداری. اماں میں نے اپنی قمیص اتار کے محمد رسول اللہ کو دے دی ہے، اور اس قمیص کے علاوہ میرے پاس بھی دوسری قمیص کوئی نہیں ہے. میں نہیں چاہتا کہ تہمت باندھ کے جاؤں، لوگ پوچھیں کہ یوں کیوں آئے ہو، میں کہوں میری قمیض محمد رسول اللہ نے مجھ سے لے لی. دل نہیں چاہتا، ایمان نہیں چاہتا، اس سبب مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں. مجھے بھی علم ہے کہ نماز کی جماعت کھڑی ہو، اذان انسان سن لے، اپنے گھر میں بیٹھا ہو، اس کا ایمان کوئی ایمان نہیں. یہ ہے محمد رسول اللہ کے صحابہ. پاس کچھ نہیں ہے، اپنی قمیض اتار کے دے دی. نماز پڑھنے کے لیے کپڑا اوپر لینے کو کوئی نہیں. لیکن کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمانے کے بعد چوٹ چرا کی گنجائش نہیں رہتی. تم بھی ذرا سوچا کرو، اپنے اندر جھانکا کرو، کیا تمہارا ایمان محمد رسول اللہ کے ان صحابہ جیسا ایمان ہے؟ ساری دنیا کے ایمان اکٹھے کیے جائیں تو ایک صحابی رسول کے ایمان سے وہ مقابلہ نہیں کر سکتے. ویسے لوگ محمد رسول اللہ کے صحابہ پہ تان کریں تو وہ جہنمی کا ایندھن ہے، دنیا کا کوڑا کرکٹ ہے، کچھ بھی نہیں اس کے علاوہ کہ وہ اللہ کے مغضوب ہیں اور کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کے نزدیک قابل نفرت. جس کے دل میں صحابہ رسول کی محبت نہیں، کوئی بھی صحابی اس کی محبت نہیں، اس کا دل ایمان سے خالی ہے. اللہ ہمیں صحیح مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.